کہ اسلام نے جہاد کو نہ تسکین مزاج کے لیے واجب قرار دیا، نہ ہی حصول معاش کے لیے واجب قرار دیا، اس لیے کہ جب فی سبیل اللہ کی قید لگ جائے تو یہ تو جواب خود ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فی سبیل اللہ سمجھ لیا ہوتا کہ یہاں خلوص کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو، یعنی نہ یہ پیسے کی لالچ ہے، نہ یہ عادتوں کا سکون ہے، تسکین ہے، بلکہ اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے، پھر میں ایک اور اس سے بڑھ کر بات کر دیتا ہوں، اس سے اور روشن تر بات کر دیتا ہوں کہ ہم خود مجاہدوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اب میں ان مجاہدوں سے کیا پوچھوں جن کے بارے میں بحث چل نکلی ہے کہ کون رکا رہا اور کون میدان چھوڑ کر چلا گیا؟ میں تو اس مجاہد سے پوچھتا ہوں جو میدان میں اترتا تھا تو پھر بھاگ کر کہیں نہیں جاتا تھا، اور اس مجاہد کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ واحد مجاہد ہے علی مولا کی ذات جو میدان میں جاتے ہی رکنے کے لیے تھے۔ جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی غرض، کوئی کام، کوئی مقصد پڑ جائے اور ہم آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ میں جہاں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بات مولا کے جہاد کی آئی ہے تو ایک جملہ اور مولا کا مجھے حیدری صاحب یاد آ گیا۔ مولا سے پھر کسی نے پوچھا کہ یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواری پر سوار دشمن کو، لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہو، جس کا قد بڑا لمبا ہو، کس کو پہلے مارتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے پیش نظر آپ کا دشمن کون سا دشمن ہوتا ہے جسے آپ پہلے مارنا چاہتے ہیں؟ تو مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم سے کم گرانا چاہتا ہوں تاکہ میدان میں خون کم گرے، بڑے لوگوں کو مار دیا جائے، چھوٹے لوگ تو انہی کی وجہ سے آئے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سرداروں کو مارنے کا نتیجہ پھر کربلا کی صورت میں سامنے آیا۔ سرداروں کو ہی تو مارا تھا جو کربلا میں بدلہ لیا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب نے یہ نہیں دیکھا۔ اب مولا سے کسی نے پوچھا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا نے جو جہاد کی تعریف کی ہے وہی جہاد کا مقصد ہے، اور وہی جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد اس وجہ سے رکھا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اعلاء کلمت اللہ واقامت شعائر الایمان۔ مولا علی فرماتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو جلا بخشنے کے لیے اور اخلاقی درجوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے جہاد کو قائم کیا ہے۔ جہاد میرے بچوں جوانوں، جہاد در حقیقت کسی بات کو سمجھنے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں، ذہن آزاد نہیں ہے، سوچنے پر پابندی ہے، بات نہیں کرنے دے رہے، سوچنے نہیں دے رہے، یہ جو سوچنے پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، اس پابندی اور اس رکاوٹ کے ہٹانے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو آزاد کرو بھائی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگوں کو کچھ سرداروں کی گرفت سے آزاد کرو، لوگوں کو کچھ قبائل کے بڑوں کی گرفت سے آزاد کرو، انہیں سوچنے کا موقع دو، انہیں آزاد کرو۔ جہاد در حقیقت اسیر، لہذا جب بھی کسی کو اسیر بنا کے لایا جاتا تھا، نبی مکرم اکثر جہاد جب جیت کر لوٹتے تھے، حضرت کے اصحاب خاص طور پر جو مجاہدین میں صف اول مولا کائنات کا وجود، تو جو اسیر لائے جاتے تھے تو ان اسیروں کے ساتھ معاملات طے پاتے تھے۔ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کو شرط لگائی جاتی تھی کہ ہمارے اتنے لوگوں کو پڑھاؤ گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی، تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تم یہ ہنر جانتے ہو، ہمارے لوگوں کو ہنر سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہ بھی جو اسیروں کو بھی اگر کبھی اپنے پاس رکھا تو ان سے پورے معاشرے کی خدمت لی گئی اور پھر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، کہ جو ایمان لائے میرے نبی پر، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ اچھا، یہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے کہنے کے بعد آیت نے وہی رخ دوبارہ سے اختیار کیا۔
پھر دوبارہ والذین آیا ہے. ایک الذین کے ساتھ تین باتیں اللہ نے کر دیں: ایمان، ہجرت، جہاد. تو اب آواؤ و نصرو بھی اللہ کہہ دیتا اسی والذین کے ساتھ. قرآن فہمی اور ادبی ظرافتوں کا شوق رکھنے والے ذرا توجہ کریں. اس آیت میں 2 دفعہ الذین کا لفظ آیا ہے. وہ اللہ چاہتا تو ایک دفعہ کے ہی الذین کے لفظ کے ساتھ وہ 5 لوگوں کا تذکرہ کر دیتا کہ جس میں پہلے مومن ہیں، دوسرے مہاجر ہیں، تیسرے مجاہد ہیں، چوتھے پناہ دینے والے ہیں، اور 5ویں مدد کرنے والے ہیں. ایک ہی والذین کے ساتھ کہہ دیتا اللہ. لیکن اللہ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا یہ کہنے کے بعد، فی سبیل اللہ یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ کہا ہے والذین آواؤ، اور وہ لوگ، یعنی خاص طور پر انہیں ذکر کیا ہے. یعنی مومنوں کو، مہاجروں کو، فی سبیل اللہ مجاہدوں کو بیان کرنے کے بعد پھر 2 صفت رکھنے والوں کو علیحدہ سے خاص طور پر بیان کیا ہے. والذین آواؤ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، پناہ دینے والے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی. وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی وہ جو مومن ہیں، وہ جو مہاجر ہیں، وہ جو مجاہد ہیں، ان کے مقام سے ہٹ کر ان کا مقام بلند ہے. کن کا مقام بلند ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے. اب دنیا کو کہنے دیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے. اور نہ صرف یہ کہ پناہ دی بلکہ وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کو مدد کی، مدد فراہم کی. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. اور بات یہاں رکی نہیں. لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے. تم کتنی ہی موٹی موٹی کتابوں میں لکھ دو کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ. یہ حدیث ہے بھائی، ان کے عزازہ، حدیث زہزہہ کہلاتی ہے یہ، کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے معاذ اللہ ادھر رکھا ہوا ہے جہاں پنڈلیوں تک ان کو عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ. یہ ان کے یہاں حدیث ہے. تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہمارے یہاں تو اصول میرے مولا صادق نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو. ہم وہ کچھ کہتے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، وہ ہمارا قول ہی نہیں ہوتا جو قرآن سے ٹکرا جائے. لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے. مگر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، میں اس سے ذرا لطف لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف منتقل ہو. لہم مغفرتن و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ رزق ابو طالب کے گھر میں اتارتا ہے، ہم تو فیل میں کھاتے ہیں. رزق اللہم صلی علی لہم مغفرت و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے، اور رزق بھی رزق کریم ہے، یعنی جس میں ذائقہ آئے گا. بہت سارے کھانے آپ کھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری غذائیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں مگر ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. پرانی زبان میں کہتے تھے ان میں سواد نہیں ہوتا، بے سواد ہوتے ہیں. تو وہ کھانے جس میں لطف آئے، جس میں ذائقہ آئے، جس میں مزہ آئے، رزق کریم بھی اسی گھرانے کے لیے ہے. یعنی رزق ان کی وجہ سے ہے، باقی سب کو توفیل میں ملتا ہے. شخصیات تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا جام فیروز تماچی صاحب نے، سردار صاحب نے ہمیں اپنے گھر بلایا. کتنے لوگ آئیں گے؟ ہم نے کہا جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی کتنے لوگ آئیں گے، ہم نے کہا جی اتنے لوگ آئیں گے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 2 برابر ہو گئے. تو وہ بلایا تو کسی اور کو جاتا ہے مگر کھانے والے اور بھی ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، ایسا ہوتا ہے. تو اس پوری کائنات میں اصلی رزق تو 14 کے لیے اترتا ہے، باقی ہم سب تو فیلی ہیں. ہمیں ان کے صدقے میں، اس گھرانے کے صدقے میں مل رہا ہے. یہ قرآن کی آیت سے بھی بہت روشن ہے، بہت واضح ہے. میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب میرے عزیزو اس لیے کیا
کہ ایک شخصیت کی مجلس ترحیم ہے. میں خود اپنے بچپن سے کم سنی سے انہیں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. پھر ان کے ساتھ عزیزداری اور برادری اور ایک خاندانی تعلق جب اور مضبوط ہوا تو اور قریب سے چیزوں کو دیکھا. ایک اس وقت کے وطن کے خدمت گزاروں میں سے تھے کہ جس وقت وطن کے لیے اصول مرتب کیے جا رہے تھے، قوانین بنائے جا رہے تھے، اداروں میں جو افسران کو کیا کرنا ہے وہ مرتب کیا جا رہا تھا. افسران کو کیسے اپنی افسری چلانی ہے، کیسے اپنے ادارے کو چلانا ہے، کیسے اپنے محکمے کو چلانا ہے. اس وقت میں جو اصول مرتب کیے جا رہے تھے، اس زمانے کے افسران میں سے بنیادی خدمات جن کی رہیں ان میں سے ایک سید محمد عسکری تقوی. بہت روشن نام، بہت واضح نام. اور ان کے عزیز تشریف فرما ہیں. میرے والد سے ان کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو میری مجلس میں سوزخانی آپ کریں گے. وہ کہتے تھے میرے والد کے لیے کہ جب یہ آس اٹھاتے ہیں، جب یہ سوز شروع کرتے ہیں تو ان کے پڑھنے پر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ تعلق تھا ہمارے خانوادے کے ساتھ. مگر قسمت یہ کہ کچھ دن پہلے قبلہ گاہی کا بھی انتقال ہوا اور اب ہمارے یہ بزرگ بھی ہم سے رخصت ہو گئے. تو سب کو جانا ہے، سب اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے جی. مگر زندگی اسی کی ہے کہ جس کو جانے کے بعد یاد کیا جائے. اور یہ قاعدہ قانون مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے. مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً. مولا علی کا قول سنا رہا ہوں اور میں یہ مبلغ ہوں، بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں. بہت ہی زیادہ بولنے کے نقصانات بھی ہیں اور ان میں سے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ یہ کہ بعض آیات ہیں قرآن کی اور بعض احادیث ہیں نبی مکرم کی، مولا علی کے فرامین ہیں، اقوال ہیں، احادیث ہیں، ائمہ اہل بیت کی احادیث ہیں، جنہیں فریم کروا کے، تغرہ بنوا کے اپنے آفسوں میں، اپنے اداروں میں لگانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے رویوں سے تعلق رکھتی ہیں. احادیث جن کا تعلق ہمارے رویوں کے ساتھ ہے. یعنی ہم آتے جاتے اس کو پڑھیں گے تو شاید اس دن اچھا فیصلہ کر لیں، شاید اچھا قلم چلا لیں، شاید اچھی رائے دے دیں کسی بھی مرحلے پر. ان میں ایک مثلاً بڑی مشہور آیت ہے، سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم جا کہاں رہے ہو. یہ اللہ ہم سے مکمل آیت ہے جو پوچھ رہا ہے. یعنی آتے جاتے یہ آیت ہم سے بات کر رہی ہے کہ کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو. اللہ کو جواب نہیں دے سکتے تو کیوں جا رہے ہو. آتے جاتے اللہ ہمارے قدموں پر، ہماری حرکتوں پر، ہمارے اقدامات پر، ہمارے فیصلوں پر ہم سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اسی طرح بہت سے اقوال ہیں نبی مکرم کے فرامین، سرکار کی احادیث ہیں. مولا علی کا یہ قول جو میں اس وقت آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جسے فریم کروایا جائے. آتے جاتے ایک لاہ عمل ہے جو علی مولا نے دیا ہے، زندگی کا دستور ہے جو علی مولا نے عطا کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے. مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو. پہلے تو میں اہل دل سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. علی فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ رہو. لوگوں سے کٹ کے رہنے والا علی والا نہیں ہوتا، لوگوں میں رہنے والا علی والا ہوتا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر. خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے رہو اور ایسے رہو. کیسے؟ ان عشتم حنوا الیکم، اگر زندہ ہو تو لوگ ملنے کے مشتاق ہوں. وَإِن مُتُّمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو آنکھوں میں آنسو آ جائے تمہارے مرنے پر. ایسے رہو، یعنی مشتاق دیدار بھی رہیں جب تم زندہ ہو، اور تمہارے مرنے پہ لوگ افسوس کریں کہ کیسا آدمی چلا گیا، کتنا بڑا آدمی چلا گیا، یہ کتنا عظیم انسان تھا چلا گیا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس شخص کی ذاتی محنت ہے کہ جو اسے لوگوں کے ملنے کا، اس سے لوگ ملنے کے مشتاق ہوں گے، یہ اس کی محنت کی بنیاد پہ ہوگا. جی
منہ چرا کے، آنکھیں بچا کے، گردن موڑ کے بچ کے نکل جانا کہ سامنے سے فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ انسان ناکام انسان ہے، یہ انسان فیل ہو گیا، یہ انسان زندگی کے اندر کامیاب نہیں رہا کہ جس سے ملنے سے لوگ گھبراتے ہوں، جس سے بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہوں، جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ اور عزیزو، بعض لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ادب اور احترام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادب اور احترام نہیں ہوتا، وہ خوف ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا احترام خوف کی بنیاد پر کیا جا رہا ہو تو ولی والا نہیں ہے۔ یہ نہیں احترام کریں گے، ان کے ساتھ ایسا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ جو ڈر کر احترام کرواتا ہو، ڈرا کر احترام کرواتا ہو، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ لیکن اگر لوگ ملنے کے مشتاق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کردار ایسا رکھا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، افسوس کریں کہ لوگ کہیں کہ ایک معاشرے کی ضروری شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ شخص کو شخصیت تک پہنچنے میں ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ شخص کو شخصیت تک پہنچنے میں بڑی صعوبتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص شخصیت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ زحمتیں نہ اٹھائے۔ ممکن ہے یہ جوان پوچھے کہ کیا فرق ہے شخص اور شخصیت میں؟ شخص ہمارا خاندانی، فطری پس منظر اور تعلق ہے جو ہمارا تعارف کرواتا ہے۔ مثلا فرض کریں جناب مہدی صاحب رہبر تقوی صاحب کے بارے میں پوچھا جائے، جی ان کا نام کیا ہے، تو ان کا نام بتایا جائے گا۔ ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے دادا کا نام زین العباد، نام دادا آبا و اجداد کا بتایا جائے گا۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ جو تعارف ہو رہا ہوتا ہے، کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، یہ شخص کا تعارف ہے جس میں 90% اس کی ذاتی کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ میں فلاں بڑے آدمی کا پوتا ہوں تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ میرے والد ایسے تھے تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ جی پدرم سلطان بود بھائی آپ کون ہیں یہ بتائیے نا۔ جب سوال ہو، جب جواب ہو کہ آبا و اجداد ایسے تھے تو یہ شخص کا تعارف ہے، اور جب جواب ہو کہ یہ ایسے ہیں تو یہ شخصیت کا تعارف ہے۔ جو دوسروں کی محنتیں ہمیں اعزاز عطا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی، ہمارے خاندان کی، کس خاندان، بھائی ان کے خاندان میں فلاں اور ان کے خاندان میں فلاں، تو یہ شخص کا تعارف ہے۔ اس میں میں نے کیا کیا ہے، میری کون سی محنت ہے؟ اور اس کے لیے قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی کہ ان ہیا الا سمیتموہا، یہ جو تمہارا تعارف ہوتا ہے نا کہ نام یہ ہے، ابا وہ تھے، دادا وہ تھے، قبیلہ ایسا تھا، یہ بس نام گزاریاں ہیں۔ بس ان ہیا الا یہ ہے اور بس یہی ہے کہ بس تمہارا نام لے دیا گیا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو اور فلاں کے پوتے ہو اور فلاں کے بھتیجے اور فلاں قبیلے کے ہو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ لیکن جب انسان خود ذاتی محنتوں کی بنیاد پر اور ریاضتوں کی بنیاد پر اپنی کوئی حیثیت بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شخصیت۔ وہ خاندانی پس منظر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کیسے ہی کتنے ہی لوگ ہیں جن کا خاندانی پس منظر بہت اچھا تھا مگر خود اچھے نہیں تھے، اور اس کے برخلاف بھی ہے کہ خاندانی پس منظر کچھ بھی نہیں تھا اور خود بہت بڑا مقام بنا لیا انہوں نے۔ تو وہ شخصیت کا تعارف ہے۔ شخص گولی سے، تیر سے، بھالے سے، برچھی سے، پتھر سے، اینٹ سے، جی فائرنگ سے، دھماکے سے شخص مار دیا جاتا ہے، لیکن شخصیت 4 چیزوں سے قتل کی جاتی ہے۔ شخصیت کو گولی نہیں مارتی، شخصیت کو دھماکہ نہیں مارتا، شخص کو گولی مار دیتی ہے۔ شخصیت کو جو چیز قتل کرتی ہے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلی چیز جو شخصیت کی قاتل ہے وہ ہے جہالت۔ جہالت شخصیت کش ایک اسلحہ ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جہالت شخصیت کش اسلحے کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت قتل کرتا ہے۔
سنی سنائی بات کسی نے کان میں ڈال دی تو معلوم انہوں نے اس کو ذبح ہی کر ڈالا، اس کی شخصیت کو ہی توڑ ڈالا. جہاں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کس بنیاد پہ بات؟ اس نے کہا تھا. بھائی اس نے تو غلط کہا ہے، ایسے نہیں ایسے ہے. جب معلومات میں اضافہ ہوا تو خود ہی رائے بدل گئی. تو اتنے عرصے تک جو آپ اس کو قتل کر رہے تھے وہ جہالت کی بنیاد پر شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، سب سے زیادہ جہالت کے خلاف اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علوم محمدی کو، علوم حیدری کو، علوم الہیہ کو جس نے سجا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا وہ امام جعفر صادق کا وجود. جب امام اعظم ابو حنیفہ سے میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال کے ہیں تو 70 سال کی عمر میں انہوں نے فرمایا میں 2 سال کا ہوں. امام اعظم نے 70 سال کی عمر میں فرمایا میں 2 سال کا ہوں. تو پوچھنے والے نے کہا جی آپ کی عمر حضور، آپ کی عمر تو خاصی نظر آ رہی ہے، آپ فرما رہے میں 2 سال کا ہوں. فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان. وہ 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں رہا اگر وہ نکال دو تو میرا وجود ہی نہیں ہے. میرے پاس جتنی مضبوطی ہے وہ 2 سال کی وجہ سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ہی اور اقوال موجود ہیں، بحث اس وقت وہ نہیں ہے کہ امام نے جہالت کے خاتمے، اس پورے گھرانے نے جہالت کے خاتمے کی خاطر قربانی دی ہے. اور ہم پر احسان کیا ہے کہ اپنی قربانی کے ذریعے ایک ہدایت کا نظام مرتب کیا ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے. اور یہ عزاداری در حقیقت جہالت کے خاتمے کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ سیاستدان بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ مثال کے طور پر سیکٹری صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی، وہ ککڑی بیچنے والا بھی، وہ مالک بھی، وہ مزدور بھی. ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے. ہم سب یہاں امام حسین کی بارگاہ میں طالب علم بن کے بیٹھے ہیں. اور یہ واحد دنیا کی یونیورسٹی ہے کربلا یونیورسٹی. یہ کربلا یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے کہ اس کے کیمپس جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں اور آنے والے عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے. بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جتنے بھی کربلا یونیورسٹی میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ہم اس وقت، ہم سب یہاں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. یعنی ہم نے سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں اور پھر ہم امام حسین کی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. باہر ہوں گے کچھ، یہاں تو فقیر حسین ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہ جی جہالت ایک ایسا اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے. بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے اس جہالت کے اسلحے کے ذریعے. خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے. ان کے ایمان پر، ان کے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیں. عجیب امت ہے بھائی. ہے کان کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی، سننے میں آ گئی. غدیر کے دھوپ میں من کن تو مولا فہد علی مولا نہیں سنا انہوں نے. نبی کان میں کہہ رہے تھے، تم نے کیسے سن لیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں چچا آخری وقت ہے. جہالت. ایک آیت لے کر آتے ہیں سورہ قصص کی. کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور نبی مکرم چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہ نہیں لائے. تو پھر قرآن میں آیت آ گئی اور آیت یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. یعنی نبی حضرت ابو طالب کو چاہتے تھے، یعنی یہ جہاں تم حضرت ابو طالب کے ایمان کے خلاف بات کر رہے ہو وہاں توہین رسالت بھی تو کر رہے ہو کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. جو آپ کو جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دے گا، مگر آپ جسے چاہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس آیت کو جوڑ دیا. جبکہ اب دیکھیں جب کوئی لمبی داڑھی والا کوئی میری طرح جبے دستار کے اندر آپ سے بات کرے گا آپ کہیں گے بھائی ان کا کام ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کا شعبہ ہے، صحیح کہہ رہے ہوں گے. اب جب خطبے کے اندر میں اپنی تقریر کے اندر یہ والی بات کروں یا اس طرح کی بات کروں، ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی. تو علماء کرام تشریف فرما ہیں. اب میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہ رہا کہ آگے تشریف لے آئیں، مگر ان کا آنا مجھے احساس ہے، اس کا ان کا ادب ہے، احترام ہے. آپ سب کی حفاظت کے لیے، اہل علم کی حفاظت اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک اور صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ پہلی بات تو میر صاحب، پہلی بات تو یہ جو سورہ ہے نا، سورہ قصص، یہ مدنی سورہ ہے، اور حضرت ابو طالب کا جو حیات طیبہ اور ان کا واقعہ ہے وہ تو مکی ہے. یہ مکے میں نازل ہوا ہوتا سورہ، اور یہ آیت مکے میں آئی ہوتی تو شاید تمہاری بات کسی حد تک سن بھی لیتے ہم. حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں لائے گا، وہ ہدایت نہیں پائے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. تو پہلے تو یہ آیت وہاں کی ہے ہی نہیں بھائی، حضرت ابو طالب سے اس کا تعلق ہی نہیں. حضرت ابو طالب رحلت فرما چکے تھے مکے کے اندر، اور پھر نبی مکرم نے ہجرت فرمائی، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا جس میں یہ آیت نازل ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ توہین رسالت کر رہے ہیں کہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. جی، تو مگر مفہوم مخالف ایک عربی ادب کے اندر علماء عرب اور ادب کے علماء تشریف فرما ہیں. ایک ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے عربی گرامر میں، اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف. ایک منطوق ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے. ایک میں لفظ بولتا ہوں، ایک ہم لفظ بولتے ہیں، ایک اس لفظ کا ایک برعکس مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا زید کھڑا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیٹھا ہے. اب میں جو کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹھا ہے، جب میں نے کہہ دیا زید کھڑا نہیں ہے تو خود بخود آپ سمجھ لیجئے کہ بیٹھا ہے مثلا. تو ایک منطوق ہو گیا، ایک مفہوم ہو گیا. منطوق تو یہ ہو گیا زید کھڑا نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ بھی تو ہے نا کہ زید بیٹھا ہے. بات روشن ہے. اس آیہ کریمہ کا جو منطوق ہے اس کا ایک مفہوم بھی تو ہے. انکا لا، بھائی تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اب تھوڑا سا اللہم صل علی محمد وعلی. انکا لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. جی، یہ ہے منطوق، یہ ہے لفظ. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو آپ کو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. بھائی نبی تو ساری دنیا کے کافروں کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی تو چاہتے ہی یہ تھے کہ سب ہدایت پا جائیں. آیہ کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو سب کو چاہتے ہیں نا کہ ہدایت پا جائیں. سب ہدایت نہیں پائیں گے، وہ ہدایت پائے گا جو آپ کو چاہتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. شخصیت کش اسلحہ جہالت ہے. دوسری چیز جو شخصیت کو قتل کر دیتی ہے وہ ہے حسد. حسد، اور حسد کسی حاسد کا کھویا نہیں ہوتا، چھنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب حاسد محسود سے دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اور وہ محسود قرار پاتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، تو اس محسود نے تو اس کا کچھ نہیں چھینا ہوتا. اس کی تو چیز ہی نہیں ہوتی جو اس کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. یعنی تمہاری کوئی چیز اس نے لی ہے جو تم اس کے دشمن ہو گئے. بھائی اسے تو ملی ہے، اسے عطا کی گئی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے ریاضت اٹھائی ہے، تمہارا دل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو حسد ہے نا، انتہائی اخلاقی کمزوری کو کہا جاتا ہے. یعنی زوال نعمت اس شخص سے، اس کی تعریف میں کہا گیا ہے، حسد کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ آرزوئے زوال نعمت، آرزوئے زوال نعمت محسود سے یہ حسد ہے. محسود سے آرزوئے زوال نعمت حسد کہلاتا ہے. اللہ نے آپ کو مثلا فلاں مقام دیا ہے، اب میں کہوں کہ صاحب میں آپ سے دشمنی شروع کر دوں، آپ سے مخالفت شروع کر دوں. آپ نے کوئی میری چیز تھوڑی لی ہے. یہ کتنی بڑی اخلاقی کمزوری ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا، ان بچوں نے کبھی غور فرمایا کہ اتنے کمال والے لوگ، اتنے کمال والے لوگ کہ جن کے کمال کو سمجھنا آج 1400 سال جدید علوم کے آ جانے کے بعد، ذہنوں کے تیز ہو جانے کے بعد بھی علی سمجھ میں آنا مشکل ہے، امام حسین سمجھ میں آنا مشکل ہے.
کس کمال کے لوگ تھے یہ. ان سے تو دنیا کو استفادہ کرنا چاہیے تھا, ان کے تو دروازے پر سب کو جمع ہو جانا چاہیے تھا, ان کے پاس آنے کا تو خود آنے والے کو فائدہ ہونا تھا. پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. گھر کے گھر ان کے لوٹ لیے, بچے ان کے مار دیے, بیویوں کے ساتھ ان کے زیادتیاں اور ظلم کیے, گردنیں کاٹ دیں, گھوڑے دوڑا دیے, جنازوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی. قبروں کو چھپایا جانے لگ جاتا تھا, مخفی رکھا جاتا تھا کہ جنازہ نکال کے یہ بے حرمتی کریں گے. جو زندہ کو مارنے کے لیے تیار تھے وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ جنہوں نے مار دیا وہ جنازے کے ساتھ کیا کرتے؟ کیونکہ انہیں خوف یہ تھا کہ اگر قبر محفوظ رہے گی تو یہ لوگ قبر پہ آ کے ان سے بات کریں گے اور ان کی قبر ان کو ہدایت عطا کرے گی. تو انہوں نے قبروں کو گرانا شروع کر دیا. مولا علی کی قبر امام صادق کے زمانے میں جا کے عیاں ہوئی, اتنے عرصے تک مخفی قبر رہی مولا علی کی. جی, جناب زہرا کی 40 جگہ مولا علی نے قبریں بنائی. اصلی قبر ایک اور تھی, 29 قبریں اور جگہ بنائی. 40 قبریں بنائی کہ لوگ نہ جائیں اس بات کی طرف کہ کہاں کہاں قبر کھودیں گے اور کہاں سے سیدہ کے جنازے کی توہین کریں گے. کیا ہوا؟ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے اس جگہ جہاں آج مولا علی کا مزار ہے نا, اس خطے کے اندر, کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس طرف, اسے بتایا گیا اس طرف جنازہ لے کے گئے تھے. تو اس سمت میں 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکالوں گا, یہاں سے علی کا جنازہ نکل آئے گا اور پھر اسے لٹکاؤں گا. ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ نہ یہ کسی کے دشمن, نہ یہ کسی سے کچھ, کیونکہ معصوم ہیں, عادل ہیں, معصوم ہیں. انہوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. یہ تو عالم لوگ تھے, یہ تو سخی لوگ تھے, یہ تو شجاع لوگ تھے. ان سے تو لوگوں کو فائدہ ہی ہونا تھا. آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ اب یہ میں نے اتنا لمبا سوال بنایا, ایک جملے میں مولا علی سے سوال ہوا تھا, مولا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا علی سے. تو مولا علی نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت فرمائی. اور جب آیت تمام ہوئی تو فرمایا اس آیت کا مصداق ہم ہے, یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اور ہم نے, اللہ کہہ رہا ہے, اور ہم نے, اللہ ہم کے ساتھ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے. ہم نے آل ابراہیم کو قرآن بھی دیا ہے اور نبوت بھی دی ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے آل ابراہیم کو امامت بھی دی ہے. یہاں ملک عظیم سے مراد امامت. مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ حسد ہوا کہ جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازا تھا. وہ ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی, تو کچھ لوگوں کو ہم سے حسد ہو گیا. اب میں اگر لفظ بدل کے اور لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حسد کرنے والا حاسد ہے. لہذا کم سے کم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا. کسی سے حسد ہمارا کیا؟ کیوں؟ کوئی ترقی کر رہا ہے, کوئی عظمت پا رہا ہے, کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے, کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے, تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں, کثرت سجود کی وجہ سے سجاد, سید الساجدین, کثرت سجود کی وجہ سے. یہ جو دن میں 10 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے, وہ کیوں کرتے تھے؟ ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو, فلاں بھائی کو, فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نوازا ہے, کسی مقام سے نوازا ہے, کسی نعمت سے نوازا ہے, تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا. ہمارے ہاں تو دل ہی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دھڑکنیں ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بھائی. اگر کسی کو گاڑی مل گئی, کسی نے گھر اچھا بنا لیا, پیسہ بہت ہے ان کے پاس. اکبر کاظمی صاحب تھے ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹروں میں سے جب پاکستان بنا, کراچی کے بھی, اور بلکہ خیرپور ریڈیو پاکستان کے تو وہ جنرل ضیاء الحق نے افتتاح کیا تھا, تو وہ اس وقت میں میزبان تھے.
تو وہ مجھے توفیق ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ 4-5 دفعہ حج کے سفر میں ساتھ رہا. تو بڑا اچھا جملہ تھا ان کا. اقبال شاہ صاحب میں ہدیہ کر رہا ہوں، بڑا اچھا جملہ تھا. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو دوسروں کی 2 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. فرماتے تھے لوگوں کو 2 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. توجہ چاہوں گا. لوگوں کو 2 چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل. ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، تو اسے حسد کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے. نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جی؟ اور پھر کہیں گے جی انہوں نے پھر کہیں گے محنت کچھ نہیں کی، جیسے تھے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں. تو محنت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب نتیجہ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ترقی کہاں سے آ گئی، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ شہرت کیسے مل گئی، یہ فلاں نے فلاں ان کا بیٹا کیسے اس مقام پر پہنچ گیا. مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں نا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے؟ تسلی دیجئے مجھے آپ. پہلا اسلحہ جو شخصیت کش ہے وہ جہالت ہے، دوسرا حسد ہے، تیسرا بتا دوں آپ کو، بغض، کینہ. بغض، معاف کیجئے گا تھوڑا سی بات سخت نہ ہو جائے، شکل و صورت تو انسان کی ہے مگر مزاج میں یہ اونٹ ہیں. کینہ دل میں بٹھاتے ہیں اپنے. 20 سال پرانی بات ان کے دل سے نکل نہیں رہی، ان کے دماغ سے 15 سال پرانی بات نہیں نکل رہی. یہ کینہ پرور ہیں، کینہ پرور ہیں، کینہ پالتے ہیں. پرور، یہ کینہ پالتے ہیں. 10 سال 20 سال تک بات ہی دماغ سے نہیں نکل رہی. تم نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، ارے بھائی اس کے بعد 50 دفعہ آپ سے مل چکے ہیں. یہ جو کینہ اور بغض ہے، یہ عزیزان گرامی شخصیت کش ہے، شخصیت کو مار دیتا ہے. لہذا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرد شخصیت حضرت ابو طالب کی، اور وہ انہی تینوں اسلحوں سے قتل کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے. جب دیکھا کہ صفین میں کچھ نہیں کر سکے، جمل میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر صفین میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا، جو چاہ رہے تھے ہو ہی نہیں پایا، تو پھر میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر دعوت تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی. ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا. ان ادوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی. لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بن نہیں پا رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہا، تو وہاں سے ایک اعصابی جنگ کا آغاز ہوا. جی جنگیں 2 طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی، اور ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں. یہ 2 اصطلاحیں ہیں نا، گرم جنگ اور سرد جنگ. جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے، جو سرد جنگ ہے نا وہ اعصابی جنگ ہوتی ہے. اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے اعصاب مضبوط نہ ہو وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا. میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے. یعنی گرم جنگ بھی سرد جنگ کی مرہون منت ہے، اعصاب کی مضبوطی. اب اعصاب، آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے، اس جگہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں، آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں، آپ اس کے احساسات کو مجروح کر دیں، اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا، یہ کیا کر دیا. لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا، تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، علی کے بابا تو مومن ہی نہیں تھے. یہ شخصیت کشی. عزیزان گرامی، ایک شخصیت کی مجلس ترحیم ہے، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی جو شخصیت بنی یا ہے، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت اپنے جملے کو محسوس کریں گے بھائی، اپنے سچے بچے کی حمایت کرنے کا نتیجہ ہے.
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बच्चा है, छोटा है, मैंने पाला है, मगर सच्चा है, हक पर है, सही कह रहा है। लिहाजा मैं ये नहीं देखूंगा ये छोटा है और मैं बड़ा हूं, मैं ये देखूंगा कि मेरा बच्चा सच्चा है। दो तरह के हिमायतियों की का इंतजाम अल्लाह ने किया हजरत नबी मुकर्रम के हवाले से, एक अलनी हामी, एक मख्फी हामी। अलनी हामी मौला अली खुलकर सामने आए, मख्फी हामी हजरत अबू तालिब। ये मख्फी हामी का क्या मतलब है? उनकी मजलिसों में और उनके जलसों में और उनके इजलासों में जाके बैठो कि जिनके इजलासात में मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी मुकर्रम के बारे में उनके खिलाफ बात होती है, वहां जाके बैठो और जब वो बोल रहे हो तो गर्दन हिलाते रहो, और जब वो बोल चुके हैं तो एक जुमले में ही उनके नजरिए को मार डालो। हजरत अबू तालिब का यह किरदार था जी। इस्लाम का पहला इज्तिमा, फर्जंदाने तौहीद का पहला इज्तिमा तो मक्के में हुआ होगा ना? कहां हुआ था पहला इज्तिमा? कहां हुआ था? ये बच्चे जवाब दें। फर्जंदाने तौहीद का पहला इज्तिमा, मुवाहिदीन का पहला इज्तिमा, तारीख इस्लाम में मुवाहिदीन का पहला इज्तिमा तो खाना काबा में हुआ होगा ना, मक्के में हुआ होगा ना? नहीं भाई, वहां नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहां बुत रखे हुए हैं। फिर कहां हुआ? अबू तालिब के घर, जहां कोई बुत ही नहीं था। बड़े इत्मीनान के साथ आप कह सकते हैं कि हर कबीले के बुत थे, मगर जिसका कोई बुत ही नहीं था उसे बनी हाशिम कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे अंदाजा है कि मेरी गुफ्तगू तूल पकड़ती जा रही है, तवालत का शिकार हो रही है। मैं सिर्फ एक मंजिल और आपसे चाहूंगा, महाज तरीके, सलीके, अंदाज बदल बदल कर एक ही नजरिए का दिफा, यह अबू तालिब की सीरत है। महाज बदलेंगे, तरीके बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, सलीके बदलेंगे, मगर हदफ एक ही है। हर जमाने में एक तरह नहीं चला जाता। हालात बदल गए, तरीका बदलो। दुश्मन बदल गया, तुम भी तरीका बदलो। दुश्मन का तरीका बदल गया, तुम भी तरीका तब्दील करो। यह हजरत अबू तालिब का हुनर है। एक जैसा तरीका हजरत अबू तालिब ने नहीं रखा, जिसके लिए तफसील से मैं गुरेजा हूं कि कहां क्या आपने तरीका रखा। आपने अपने सच्चे बच्चे को मनवाया और उनके साथ अपना एक बच्चा किया, और वो अली उनके साथ नहीं किया बल्कि अली की नस्ल को उनके साथ कर दिया। करबला के मैदान में हम कहते हैं ना, शोहदाए बनी हाशिम, बनी हाशिम इतने शहीद हुए। बनी हाशिम का मतलब तो फिर हजरत हाशिम के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके बेटे, जिसमें नबी मुकर्रम के बाबा हजरत अब्दुल्ला, फिर हजरत मौला अली के बाबा हजरत अबू तालिब, फिर 10 बेटे, हजरत हाशिम के 10 बेटे, फिर अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे। तो इसका मतलब यह कि हजरत हाशिम के 10 बेटों की नस्लें भी कुर्बान हुई ना करबला में। अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों की नस्लें, बच्चे भी कुर्बान हुए ना करबला में, उनके बच्चे भी। ऐसा तो नहीं है। करबला में बनी हाशिम शहीद नहीं हुए, बनी अबू तालिब शहीद हुए। सिर्फ हजरत अबू तालिब की औलाद कटी है करबला में। आले अबू तालिब को करबला में मारा गया है, कुर्बानी दी है आले अबू तालिब ने। हम मुहावरतन कहते हैं क्योंकि कबीले का नाम बनी हाशिम था, कबीले का नाम बनी हाशिम था, इसलिए हम कहते हैं। तो ये जहन में न रहे, सिर्फ हजरत अबू तालिब की औलाद, अबू तालिब के बच्चों के बच्चे करबला में मारे गए। 72 शहीदों में 58 सिर्फ हजरत अबू तालिब के पोते पड़पोते हैं। अक्सरियत जो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुई है, वो घर के बच्चे, घर के अफराद शहीद हुए हैं, घर वाले शहीद हुए हैं। 72 में 58 मौला हुसैन के भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, चचा के बच्चे, आले जाफर, आले अब्दुल्ला जी, आले अकील, ये चचाओं के बच्चे मारे गए हैं। हजरत जाफर तैयार हजरत अकील के बच्चे हैं,
حضرت طالب تو بچپن میں مفقود ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی اولاد کا تاریخ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ حضرت طالب کی اولاد. لیکن حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل، حضرت جعفر، پھر مولا علی، یہ 3 بیٹے، ان تینوں کے بچے کربلا میں قربان، یعنی ابو طالب کی نسل کربلا میں کٹی ہے. میرے مولا سے جب کسی نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کچھ کہا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں ہمارے جد ابو طالب کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو مولا سجاد نے فرمایا یہ کہنا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے یہ توہین رسول ہے، یہ توہین رسول ہے. پھر فرماتے ہیں اگر محشر میں پوری کائنات کے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو طالب میرے جد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کے مومنوں سے زیادہ سنگین ایمان میرے دادا کا ہے، میرے جد ابو طالب کا ہے. سب مار دیے کربلا میں، مگر دلوں پر حکومت انہی کی ہے جن کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. آج احترام و تعظیم انہی کا ہے، دیا ہوا نظام زندگی بھی انہی کا ہے. مجلس ترحیم ہے سید محمد عسکری تقوی کی، ان کے فرزندان، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں بیرون ملک مجلس کو سن رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، دوست، احباب، برادری، آپ سب تشریف فرمائے ہیں. میں ان کے فرزند اصغر تقوی صاحب سے کہوں گا، ان کی بیٹیوں سے کہوں گا، جناب رہبر تقوی سے، دلبر بھائی سے، کہ یقیناً بزرگوں کا ہونا ایک بہت اللہ کی نعمت ہے اور ان کا جانا ایک آزمائش ہے. مجلس ترحیم کا اہتمام کر لیا، ہمارا تو کوئی غم ہی نہیں ہے، ہمارا تو جو غم ہے وہ بھی اہل بیت کے غم میں ضم ہے، اور ہماری تو کوئی خوشی نہیں ہے، ہماری تو ہر خوشی اہل بیت کی خوشی سے وابستہ ہے. تو میں ان کے فرزندان سے کہوں گا کہ کیا ہوا، وہاں بھی بہت اہتمام ہوا، یہاں بھی اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، معمولاً اتنی تعداد نہیں ہوتی مجلسوں میں. یہ سب دعائے مغفرت کے لیے آئے ہوئے ہیں. سلام تو اس بیٹے پر ہو، درود تو اس شہزادے پر ہو جو اپنے بابا کے لاشے پر آیا ہے مگر ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور باپ کا لاشا زمین کربلا پر گرم ریت پر بغیر کپڑے کے ساتھ، یعنی مولا کے بدن مبارک پر کوئی چادر بھی نہیں ہے، دھوپ میں ہے نبی زادے کا لاشا، اجرکم اللہ، دھوپ میں ہے فرزند زہرا کا لاشا. جب آئے ہیں نا امام سجاد بابا کے لاشے پر تو امام کا لاشا امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا. سنیں گے آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. امام کے لاشے پہ 10 نانجیبوں نے اپنے 10 فربا گھوڑے دوڑائے تھے، اور اعلان بھی یہ ہوا تھا کہ جو اپنے تازہ سم لگے ہوئے گھوڑے لے کر آئے گا، جن گھوڑوں کی صحت اچھی ہوگی، جو دوڑتے ہوئے پیر کے نیچے آنے والے کو کچل ڈالیں، انہیں انعام دیا جائے گا. تو 10 گھوڑوں کا انتخاب ہوا تھا، اور جب مولا حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. امام کا بدن مبارک امام سجاد سے پہچانا نہیں گیا. ایک جوان بیٹا، ایک حجت خدا بیٹا، ایک وارث بیٹا اپنے بابا کے لاشے پر اس حالت میں آئے تو اس کا کیا حال ہونا تھا. دور سے اس بی بی نے دیکھا، اس پھوپھی نے دیکھا جو کتنی جتنوں کے بعد اونٹ پر بیٹھی تھیں. میں ایک جملہ کہوں گا، اپنے رونے والوں اپنی توجہ ذرا وہاں لے جانا. جناب زینب نے ہر ایک کو اونٹ پہ سوار کروایا مگر زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا. ظالم تازیانہ تازہ کرے کھڑے تھے کہ زینب خود سے اونٹ پر بیٹھے. میری بیوی کیسے اونٹ پر بیٹھی ہوں گی، کس جتن سے بیٹھی ہوں گی. جب وہ اونٹ چلنے لگا اور امام اور بیوی نے دیکھا کہ زین العابدین کہاں ہے، تو کیا دیکھا کہ زین العابدین امام حسین کے لاشے کے قریب ہیں اور بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اور بدن میں کپکپاہٹ طاری ہے، بدن میں لرزہ طاری ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. تو جناب زینب نے یہ اندازہ کیا کہ اگر میں نے اتنی دیر کی
کہ میں اتروں اور وہاں تک پہنچوں تو کہیں میرا بچہ مر نہ جائے. تو بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کھڑے اونٹ سے جناب زینب نے خود کو گرا دیا. امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا تو پھوپھی کی طرف دیکھ کر کہا, پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ آگے بڑھے پھوپھی کو سہارا دینے کے لیے. تو بی بی نے فرمایا, زین العابدین پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. فرمایا, پھوپھی اماں ذرا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھے حق دیجئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, ائمہ اہل بیت بلند رونے والوں کو خاص دعا دیتے ہیں. فرمایا, پھوپھی اماں ذرا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. اب جو جناب زینب آگے بڑھی تو بھائی کا لاشا بہن سے پہچانا نہیں گیا, یعنی امام حسین کا لاشا برابر کی بہن سے پہچانا نہیں گیا. تو آواز دے کر کہا, انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ کہہ کر, اجرکم اللہ, یہ کہہ کر جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا اور نبی کو سلام کیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. وہذا حسین, اور یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے, زبان چساتے تھے, شانے پر بٹھاتے تھے, سینے پر لٹاتے تھے. یہ ہے آپ کا حسین جس پہ گھوڑے دوڑا دیے, مسلوب الامامۃ والردا, جس کا امامہ اتار کر لے گئے, جس کی ابا اتار کر لے گئے, مقطع الاعضاء, جس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے. نانا یہ آپ کا حسین ہے. اور پھر بیٹھ گئیں اپنے بھائی کے لاشے کے برابر میں اور زار و قطار گریا کرنے لگیں. بس 2 جملے اور سنیں, زار و قطار بی بی گریا کرنے لگیں. امام سجاد نے فرمایا, پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے, پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے. فرمایا, زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. اے زین العابدین, میں کم سن تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ میرے اوپر سایہ کیسا ہے. جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما, کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, انہیں مقام عطا فرما, شفاعت اہل بیت عطا فرما, قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما, ان کے پسماندگان کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.